رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یہ مشرک روکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خود بھی اس سے رکتے ہیں اور نہیں ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے یہ بات فرمائی کہ یہ لوگ قرآن بھی سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات دیکھ بھی رہے ہیں، معجزات بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ صحیح راستے پر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیے، دل پر پردے ڈال دیے، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں، اور مقابلے میں وہ مختلف قسم کے بیہودہ قصے اور کہانیاں لوگوں کو سنا کر اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ اس آیت میں بھی انہی کے پروپیگنڈوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ، یہ عنہ کی ضمیر، اس میں دو احتمال بتائے مفسرین نے، یا تو یہ قرآن مجید کی طرف راجع ہے، اس سے مراد قرآن ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور دونوں مرادیں ٹھیک ہیں، اس لیے کہ مشرکین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے اور قرآن بھی نہیں سننے دیتے تھے۔ تو وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، روکتے ہیں قرآن سے کہ قرآن نہ سنو۔ مشرکین کے دل میں قرآن مجید کی عظمت بیٹھ چکی تھی اور قرآن مجید کی تاثیر ان کے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس لیے سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ابو جہل صبح کے وقت پہرے دیتا تھا کہ کوئی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن تو نہیں سن رہا۔ صبح تہجد کے وقت آپ بیت اللہ شریف میں آ کر نفل میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، اور خود وہ چھپ چھپ کے سنتا تھا۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، تو راستے میں ایک آدمی نے ان کو منت سماجت کر کے واپس لے آ کر مشرکین سے یہ کہا کہ یہ میری امان میں ہیں، آپ ان کو مکہ میں رہنے دیں، ایسے لوگ بہت کم ہیں مکہ میں، یہ اتنی صفات والے آدمی ہیں، آپ ان کو کیوں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو مشرکین نے کہا اس شرط پر ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے کہ یہ قرآن مجید بلند آواز سے نہ پڑھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس سردار نے یہ بات کی تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس میں تو میں نہیں روک سکتا، میں تو قرآن مجید آواز سے پڑھوں گا۔ صبح کے وقت تلاوت کرتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب نفل میں قرآن پڑھتے تو مشرکین کے بچے اور عورتیں چھپ چھپ کے سنتی تھیں، تو یہ لوگ روکتے تھے کہ کسی طرح قرآن مجید ان کے کانوں میں نہ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے بھی روکتے تھے۔ باہر سے کوئی بھی آدمی آتا تو اس کو منت سماجت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، زماد ایک کاہن اور حکیم تھا، یعنی دم درود بھی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ علاج بھی کرتا تھا۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں آیا تو ابو جہل نے اس کو روکا کہ آپ ایک یہاں آدمی رہتے ہیں جن کو جنون ہے، پاگل پن ہے، نعوذ باللہ، تو آپ ان کے قریب نہ جانا، ان کی باتیں بڑی عجیب ہیں، آپ پر اثر نہ کر جائیں۔ اس نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں اور میں کاہن بھی ہوں، میں دم بھی رکھتا ہوں، میرے پاس کلام ہے، میں چیک کر لیتا ہوں، اگر اس کو کوئی مرض ہے جنون کا تو میں اس کا علاج کر دوں گا، اگر اس پر کوئی جنات کا اثر ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو میں دم درود سے جنات کو بھگا دوں گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو آ کر وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے
آپ پر کوئی اثرات ہیں یا آپ کے عقل کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ذرا بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے. اگر آپ کا کوئی طبعی مسئلہ ہے میں آپ کا علاج کرتا ہوں، میں حکیم طبیب ہوں. اور اگر آپ پر کوئی اثرات ہیں تو میں آپ پر دم کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے خطبہ پڑھا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. یہ سارا اما بعد تک جب پڑھا تو اس کے دل پر اتنا اثر ہوا، اس نے کہا کہ یہ تو ایک ایسا کلام ہے، نہ یہ شاعروں کا کلام ہے، نہ کاہنوں کا کلام ہے، نہ کوئی جادو ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے اور اس کی ایک تاثیر ہے. جب اس نے خطبہ سنا تو فوراً ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایمان میں داخل کر لیجئے، مجھے اپنی امت میں داخل کر لیجئے، میں ایمان قبول کرتا ہوں. تو مشرکین پر اس کا بڑا اثر ہوا، تو اس لیے مشرکین روکتے تھے. ایک روایت میں ہے، مفسرین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی عرب کا بہت مشہور شاعر تھا، اعشا اس کا نام تھا. اتنا مشہور شاعر تھا کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی شعر کہہ دیتا تو لوگ اس کی طرف خوب متوجہ ہوتے. ایک دفعہ ایک غریب عرب کا غریب آدمی تھا، اس کی بیٹیاں تھیں اور رشتے کے لیے کوئی قبول نہیں کرتا تھا. غربت کی وجہ سے، ناداری کی وجہ سے کسی نے اس کو مشورہ دیا آپ اعشا کی دعوت کریں، وہ آپ کی تعریف میں کچھ اشعار کہے گا تو آپ کا کام بن جائے گا. تو گویا اس نے عکاظ بازار میں رہتا تھا وہ، تو اس نے اعشا کی دعوت کی اور دعوت میں اونٹ ذبح کیا. یہ وہاں سے آیا، اپنے علاقے سے، یمامہ میں رہتا تھا، وہاں سے آیا اور اس نے دعوت قبول کی، دعوت کھائی، دعوت اس کو اچھی لگی، اس نے تعریف کی، بڑی اچھی تعریف کی. تو بس پھر مکہ کے اور مشرکین کے سردار بھی رشتے کے لیے بھاگنے لگے کہ اعشا نے اس کے حق میں تعریف کی ہے، یہ تو بڑا اہم آدمی لگتا ہے، تو اس کے رشتے کے لیے صورت نکل آئی. ایسا وہ شاعر تھا. تو ایک دفعہ وہ مکہ مکرمہ آنے کا اس نے ارادہ کیا، تو جب ابو جہل کو پتہ چلا تو اس نے اس کے پاس پیغام بھیجا. کہتا ہے کہ آپ مکہ میں نہ آئیں، ہم آپ کو 100 اونٹ اناج لاد کر آپ کے گھر میں پہنچا دیتے ہیں، آپ ادھر مکہ کا رخ نہ کریں. گویا وہ مکہ کے قریب آیا اور اس نے 100 اونٹ اناج کے وہ وصول کیے، مکہ میں داخل نہیں ہوا. وہاں سے واپسی جا رہا تھا تو راستے میں اونٹ سے گرا اور وہیں مر گیا، اس کو ایمان نصیب نہ ہوا. مشرکین اتنی کوشش کرتے تھے، لالچ اور رشوت دیتے تھے، جیسے یہ واقعہ دلالت کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنے میں. آگے فرمایا وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے رکتے تھے. قرآن مجید بھی مراد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے یہ لوگ اپنے آپ کو حاضر نہیں کرتے تھے. اسی لفظ کے تحت روح المعانی میں ایک بحث گزری ہے. روح المعانی میں انہوں نے لکھا ینأون عنہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی اور بڑی تائید کی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس بیٹھے تھے جب ابو طالب مریض تھے، تو آپ کے کان کے پاس بیٹھ کر بار بار اصرار کر رہے تھے کہ آپ ایمان قبول فرما لیں، آپ کی آخرت بن جائے گی. تو جب مشرکین کو پتہ چلا تو سارے کے سارے سردار جمع ہو کر وہاں پہنچ گئے اور ابو طالب سے مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے. ابو طالب اس وقت اشعار پڑھ رہے تھے جو روح المعانی میں مذکور ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بھتیجے، اگر یہ لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں تو میرا خون اس مٹی میں مل جائے گا لیکن آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے. لن یصلوا الیک، ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں دفن ہو جاؤں. یعنی اتنی تائید کرنے والا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات فرمائی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تو
فوراً کہنے لگے کہ یہ لوگ مشرکین کیا کہیں گے کہ سردار ہو کر، اتنا بڑا آدمی ہو کر ایک بچے کی بات میں آ گیا، میرے مرنے کے بعد میرے بارے میں تبصرہ کریں گے، اس وجہ سے مجھے یہی بات روکے ہوئے ہے، ورنہ میں آپ کی ساری صلاحیتیں اور آپ کے کمالات دیکھ چکا ہوں۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اس سے ابو طالب مراد ہیں کہ وہ خود بھی ایمان لانے سے رک گئے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، فرمایا یہ لوگ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں۔ مفسرین نے عجیب نقطہ ذکر فرمایا کہ یہ کام خود لوگوں کو روکتے تھے، خود بھی رکتے تھے، اب ان کی سزا تو صرف ضرر ہونی چاہیے، یہاں فرمایا وَإِن يُهْلِكُونَ، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، ضرر کی بات نہیں فرمائی۔ تو فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ صرف رکتے نہیں تھے بلکہ ان کے عزائم بڑے برے تھے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور آپ کے ساتھ غلط ارادہ رکھتے تھے، آپ کو دنیا سے مٹانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق جواب دیا کہ یہ ہلاکت کے در پے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو بہرحال مشرکین کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ خود بھی رکتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے، اور خود رکنا، لوگوں کو روکنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ ہمارے لیے اس آیت میں بڑا سبق ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان تو نصیب فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احکام ہمارے ساتھ متعلق ہیں جو آپ نے ہمیں حکم فرمائے ہیں۔ ہم لا علمی کی وجہ سے یا بے دینی کی وجہ سے، ہم ماحول سے متاثر ہو کر بہت سارے ایسے احکام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم خود بھی رکتے ہیں، لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ تو کیا کر رہا ہے؟ آج کل کا ماحول نہیں دیکھ رہا، جدید نظام ہے اور جدید زمانہ ہے، تو لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے، ماحول کے ساتھ چلنا چاہیے، قوموں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ساری قومیں ترقی کر رہے ہیں، تم پستی کا شکار ہو، یہاں سے نکلو۔ تو اس طرح کے عنوان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے احکام سے خود بھی روکنا، دوسروں کو بھی روکنا، یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اس راستے سے کبھی بھی ایمان والا ترقی نہیں کر سکتا۔ کافروں کے لیے تو ہلاکت ہی ہے، دنیا کی زندگی ہے، چمک ہے چند دن کی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ ایمان والے کے پاس تو بہت بڑی نعمت اور خزانہ ہے ایمان کا، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہو جائے اور خود بھی اس پر عمل کرے، لوگوں کو بھی اس پر لائیں۔ یہی انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ ہلاکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہم